بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ اصل میں رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت صبح کے وقت درس قرآن نہیں دیا جاتا تھا، لہٰذا اور اس کے بجائے کچھ 2 4 5 منٹ کی کچھ دین کی باتیں مسجد میں ہوتی تھی، تو وہ میں ریکارڈ کر کے لا کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا کرتا تھا، جو آپ یقیناً ان کو دیکھتے اور سنتے ہوں گے۔ تو آج سے یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے درس قرآن کا، لہٰذا اس کا آج کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتا رہیں۔ اور اگر آپ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ کر دیں۔ یقیناً اس کا اجر ان کو تو ملے گا ہی، ان کو تو اس کا ثواب ملے گا جب تک وہ یہ عمل کرتے رہیں گے اور وہ آگے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک الذی، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ سورہ شورى 25ویں پارے کی آیت 23 ہے۔ پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ نے ظالموں کے روز قیامت بد احوال ذکر فرمائے کہ ان کے پلے میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر نیک عمل کی بنیاد ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جب ایمان کسی انسان کو حاصل ہے تو اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے، ہر بھلائی خیر اور نیکی کا کام سبب ہے آخرت میں حقیقی انعام ابدی زندگی، جس کو قرآن نے الجنت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اسی گزشتہ آیت میں ارشاد پاک تھا تعالی شانہ
کا میرے ان ایمان والے نیکوکار بندوں کے لیے لہم ما یشاءون، جو وہ نعمت چاہیں گے، اور وہاں تو ہر جانب نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کوئی ایسی چیز کبھی پیش نہیں آئے گی جو چھوٹے سے درجے میں بھی انسان کو ناگوار ہو۔ اس جہان میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہیں، کوئی ایک ایسا بندہ آپ کو روئے زمین پر ملے گا نہیں کہ اس کو صرف خوشیاں ہی نصیب ہوں، ہمیشہ تندرستی ہی ہو، کوئی غم پریشانی اسے کبھی نہ آئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس جہان کو ایسا بنایا ہی نہیں۔ لیکن اس دنیا میں ہم سب انسان یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں تو ملیں، راحتیں حاصل ہوں، ہر نوع کی رحمتیں اللہ کی ہمیں شامل حال رہیں، اور تمام بیماریوں سے، تکالیف سے، غموں سے ہم بچے رہیں۔ یہ ہماری چاہت ہے، ہم صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر کافر بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسانی چاہت جو حقیقی ہو اور پوری نہ ہو سکتی ہو، طبعاً انسان اس کو چاہتا سرے سے نہیں ہے۔ چاہت اسی چیز کی ہوتی ہے انسان کو جو پوری، جس کا پورا ہونا ممکن ہو۔ جب اس جہان میں ممکن نہیں ہے تو اللہ نے اپنے سب سے سچے ترین بندوں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دی ہے، اپنا پیغام دیا ہے کہ وہ تمہاری چاہت کی زندگی آگے میں نے رکھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حساب ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا بنیاد یہی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہم ما یشاءون، ہر چاہت کی چیز بھی ملے، اور اس سے بڑھ کر ہزاروں لاکھوں نعمتیں جو یہاں متصور نہیں وہاں اللہ پاک عطا کریں گے، اور یہ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اس آیت میں جس کا ترجمہ ابھی کیا ہے اس پچھلے مضمون کا حوالہ ہے، ذالک الذی، اپنے رب کے پاس تم من چاہی نعمتیں اور ہمیشہ کی زندگی ضرور پالو گے، سب سے بڑا فضل تمہیں مل جائے گا۔ ذالک الذی، لیکن یہ خوشخبری ان خوش نصیبوں کے لیے ہے، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت کے وقوع کو یقیناً مانتے ہیں، ایمان جن میں ہے، اور صرف ایمان نہیں، عامل الصالحات، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ اب ہم ایمان تو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ماں کی گود میں ہمارا باپ دادا سب مسلمان تھے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی تو ہمیں پیدائشی طور پر مل گئی۔ آگے جو ہمارا کام تھا عامل الصالحات، اس میں اکثر ہم مسلمان بڑے ہی کمزور اور نالائق واقع ہوئے۔ ایمان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور آج بھی موقع ہے۔ اللہ پاک نے ہر جگہ پر اس کی اہمیت کی بنا پر ایمان کے ساتھ ہی عامل الصالحات فرمایا۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، اور یہ بشارت رب کی ہے، کسی بندے کی خوشخبری نہیں۔ اللہ کی ہر بشارت یقینی ہے۔ اے بندے، جب تیرے اندر ایمان اور عامل الصالحات نیک عمل پائے جاتے ہیں تو یقین کر لے اللہ کی خوشخبری یہ پکی ہے تیرے حق میں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، اور اس کی بنیاد دیکھو،
کہ جن حضرات انبیاء علیہ السلام اور پھر نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، اللہ کے سب سے پیارے اور اعلیٰ ترین مخلوق اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے سچے نبیوں والی بات دہراتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس اللہ کا کلام، قرآن اور دین اور ہدایت کی راہ بتانے پر اللہ کے نبی نے نہ کوئی عوض لیا ہے، کوئی مزدوری اور کوئی تنخواہ ہرگز نہیں، اور نہ ہی تم سے مانگتے ہیں۔ اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ پاک خود ان کو عطا کریں گے، اور کیا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، مشرکین مکہ کے لیے یہ الفاظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کے فرمائے ہوئے کہ کم از کم برادری، رشتہ داری، قرابت کا تو اعزاز و لحاظ رکھو۔ تم اللہ کے سچے نبی کی عداوت پر اپنے جھوٹے بتوں کو بنیاد بنا کر اس رشتہ داری کو، اس قرابت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ساتھ ہے، اور جس کی بنا پر اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں میں کوئی بندہ مجرم اور ملزم بھی ہو تب بھی اس کی سائڈ لیتے، یہ ہمارا ہے، اور یہاں تو معاملہ ہے ہی خراب، لیکن تم پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، تو کم از کم درجے میں تم ایذا اور تکلیف اور ظلم تو نہ کرو۔ یہ تو رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچے ہیں، ابو لہب آپ کے والد گرامی کا سگا بھائی ہے ابو لہب، وہ ابو جہل اور دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے برادری کے بھائی بند کزن ہیں اور آپ کے والد کے کزن، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو عداوت میں بھلا دیا، اور اللہ کے دین کی دشمنی ہی نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان کے انتہائی اہم ترین چشم و چراغ کی، یہ نہیں کہ بات ہی نہیں مانی، ہر طرح سے ان کو ستایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو اتنی موٹی سمجھ بھی یہاں نہیں آتی، ان کو پھر دہرا دیجیے، الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو رشتہ داری اللہ نے بنائی ہوئی ہے، یہ زبان کے کہنے سے ختم نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو، فلاں بیٹے کو، بیٹی کو آگ کر دیا، وہ دنیا کا قانون 100 دفعہ ہو کہ اس کو جائیداد کا حصہ نہیں ملے گا، اور اس کے بارے میں حکومتی فیصلہ اور عدالت کرتے کہ ٹھیک ہے تم نے کہا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا حصہ کٹا نہیں ہے۔ وہ جب اولاد ہے تو اولاد ہی ہے، اس رشتے کو کوئی بدل نہیں سکتا، باپ ہمیشہ باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا جو اس کا بیٹا ہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا اصل چیز ایمان اور نیک عمل ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قدر، اس کا وزن، اس کا عبر اور ہمیشہ کا ثواب ہے۔ اس چیز کو بھولنا نہ چاہیے۔ جو بندہ صرف ایک نیکی آج کرتا ہے، کل قیامت میں کیونکہ اجر اللہ نے عطا کرنا ہے تو اللہ کا اجر 10 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ ایک نماز ہم نے پڑھی تو اللہ کے ہاں سے اجر ہمیں 10 نمازوں کا کم از کم ملے گا۔ اگر باجماعت پڑھی ہے تو 27 گنا اور بڑھ گیا۔ مسجد میں آ کر پڑھی ہے تو مسجد کے ثواب، جامعہ مسجد میں ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر، وہ اس سے آگے ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے، اے بندے صرف اب تو نے جرم اور گناہ کیے، شرک کیا، کفر کیا، لیکن اب توبہ کر۔ سارے جہان کے لوگوں کے لیے آج اللہ پاک غفور، بہت بخشنے والا۔ بہت سے لوگوں نے کئی طرح کے گناہ کیے تھے،
ایک آیا وہ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہان کا کوئی غلط کام ہے نہیں جو میں نے نہ کیا، شرابی میں ہوں، قاتل ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، میں نے سارے ہی گناہ کیے ہیں، تو میرے لیے تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بندے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا تو گناہوں سے بھر دے، پھر تو سچے دل سے سچے رب سے معافی مانگ لے تو وہ تجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کی ذات صرف غفور ہی نہیں، وہ غفور بھی ہیں اور شکور بھی ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اور نیک عمل کی قدر دانی وہ صرف اللہ کے ہاں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان اپنے نوکر اور مزدور کو اتنا دے ہی نہیں سکتا، بلکہ تصور میں نہیں لا سکتا کہ ایک منٹ تم نے توبہ کی سارے گناہ معاف۔ ہم نے کسی سے قرض لینا ہو 50,000 1,00,000 روپیہ، وہ ہمارے سامنے آ کے آہو ظاہری کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں مجھے معاف کر دو، تو بڑے سے بڑے ہم کہیں گے تجھے 10واں حصہ معاف اور باقی رقم جو ہے نا اسی مہینے میں ادا کر دینا ورنہ پھر پوری کر دوں گا۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اور وہاں جو مزدوری ملتی ہے نیکی پر جو اجر اور ثواب ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ دینے والی ذات کیونکہ رب کی ہے، اور وہ رب جس نے زمین ہی نہیں 7 آسمان بنائے، عرش کرسی بنائی، جنت دوزخ کا وہ مالک ہے، اس کی بڑائی کو حقیقتاً کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی لفظ ہے، صرف خود جو اس نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اس میں اسلام کا ایک بنیادی لفظ اللہ اکبر جب ہم پڑھیں تو صرف اتنا نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز حقیر ترین ہے۔ جیسے مچھر کا ایک پر یہاں پڑا ہوا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں، وہ کسی درجے میں ہمارے لیے مفید ہے بھی نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے یہ ساری ہی کائنات اس کی بڑائی کے آگے مچھر کا پر بھی نہیں بنتا۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ ایمان کی تازگی ہمارے دل و دماغ میں آئے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، سب چیزیں، سب جہان، ساری کائنات اس کے سامنے ایک پرے کی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب اس یقین اور ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی کوئی بھی تعریف کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے تو ایک لطف آئے گا، ایک روح کو سرور ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی ابھی آپ میرے یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن پاک کا ولاگ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، جس میں آج جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور آج سورہ شورہ کی آیت مبارکہ 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں تو آپ سب تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔